جی بہن فرمائیے. میں نے آپ سے مولوی صاحب سے پوچھنا تھا کہ میرے نا ایسے مطلب 8-9 سال ہو گئے میری شادی کو ماشاء اللہ. تو میرا بیٹا ہوا تھا لیکن اس کی نا میرا بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے نا مطلب اندر ہی ڈیتھ ہو گئی تھی اس کی نا. تو اس کے بعد مطلب دوبارہ ابھی تک اللہ کی رحمت نہیں ہوئی ہے. اچھا چلیں، ایک بات کی میں، آپ نے بہت خوبصورت بات کہی کہ آپ کے مولانا، یہ میرے مولانا نہیں ہے، پورے عالم اسلام کے مولانا ہیں. یہ میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جو بھی بہن بھائی کال کریں گے مولانا اسی کے ہیں، میرے بھائی ہیں، سب میرے ہی ہیں. ہاں ٹھیک ہے، میں خوشی سے ان کی بات سنتا ہوں. چلیں، بہن کا یہ ہے کہ 9 سال کے عرصے کے اندر ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے مطلب دوبارہ رحمت نہیں ہوئی ہے. بچہ ضائع ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو صبر جمیل عطا کرے. اب میری بہن معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں نا ان کے لیے کچھ زیادہ تفصیل درکار ہوتی ہے نا، لکھ کر دینا ہوتا ہے، پڑھنے کے لیے بتانا ہوتا ہے. آپ جمعرات کے دن، ہر جمعرات میں تقریباً مسجد میں ہی ہوتا ہوں، میں بتا دیتا ہوں، یا فون کر لیا کرے، وہاں کسی کو بھیجیں یا آپ آ جائیں تو پھر یہ ساری باتیں انشاءاللہ حل کریں گے اور اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا. چلے میری بہن آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں نا یہ مطلب پڑھائی وغیرہ اور اس طرح کا مطلب کہتے ہیں کہ بس یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، مطلب یہ مانتے نہیں ہیں کچھ بھی نا. نہیں، اللہ کی طرف سے، اس میں تو کوئی شک نہیں، اللہ سے ہی دعا کرنی سکھائیں گے نا، قرآن مجید سے سکھائیں گے، انبیاء علیہ السلام کی سکھائیں گے. اور یہ جو عام لوگوں کی ضرورت کی، آپ کی بھی ہے، سب کی، وہ ہے کہ 2 دعائیں جو حضرت زکریا علیہ السلام کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور ساتھ ہی رب حبلی من الصالحین. آپ یہ دونوں جو ہے نا، رب حبلی من الصالحین اور رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ 100 پڑھ لیا کریں عشاء کے بعد، اول آخر درود شریف پڑھا کریں، اور یہ 100 مرتبہ میری بہن شروع کر دیں، باقی سب چھوڑ دیں. کوئی درمیان میں بات کرے بے شک کر لے، مگر یہ پڑھ لیا کریں 100 مرتبہ، رب حبلی من الصالحین اور رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. تو انشاءاللہ آپ آئیں گے یا کسی کو بھیجیں گے، تعویذ لکھ دیں گے. یہ باتیں جو ہے نا کہ اللہ کرتا ہے، اس میں کوئی شک ہے، مگر اللہ نے ہر کام کے طریقے مقرر کیے. میں نے آن کیا ہی ہے تو سامنے نا میں لگایا ہی ہے ٹی وی، تو آپ کا پروگرام لگا ہوا تھا. اللہ خیر کرے، اللہ مہربانی فرمائے. میں نے کبھی نہیں کسی کو فون کیا. نہیں، تعویذ لکھ دیں گے انشاءاللہ، آپ اپنے پاس رکھیں، اللہ فضل فرمائے. اچھا چلیں، آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کو پتا ہے کہ مولانا جمعرات کو کس مسجد میں تشریف رکھتے ہیں؟ نہیں مجھے نہیں پتا، میں فرسٹ ٹائم یہ بس دیکھ رہی ہوں اور کال کیا ہے نا. اچھا ٹھیک ہے، ستیانہ روڈ تو آپ نے دیکھا ہوگا فیصل آباد میں، تو یہاں ایک بہت بڑی جیولری کی شاپ ہے، رحمان جیولرز. اس گلی کے اندر ایک ہی مسجد ہے، میری مسجد ہے. مولانا وہاں ظہر سے عصر تک تو باضابطہ وہاں تشریف فرما میں وہاں. یہ پکا ٹائم ہے جمعرات کے دن انشاءاللہ میری بہن اللہ فضل فرمائے گا، کرم فرمائے اللہ تعالیٰ. یہ جمعرات کے دن بہن، یہ پڑھنا تو آپ شروع کر دینا آج سے ہی، اللہ خیر کرے، مہربانی فرمائے. چلیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کرم فرمائے اللہ. بہت شکریہ. جی مولانا، سمندری جانوروں کے متعلق جب ان کو پتا چلا کہ اس میں تو کتے بھی ہیں اور خنزیر بھی ہیں، تو بالکل بڑے بڑے امام لکھتے ہیں، جب انہوں نے پھر یہ کہا کہ اس میں تو امام یہ بھی ہے، تو انہوں نے کہا اس کو خنزیر کہتے ہیں، کلب کہتے ہیں، تو ہاں تو پھر یہ چھٹک گیا، کچھ خاموش سے ہو گیا، اب کیا کریں. مولانا وہ کس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ تمام جانور حلال ہیں؟ چلیں جو ماننے والے ماننے والے جو ہے نا وہ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے جب سمندر کے پانی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا طہور ماء والحل میتۃ، کہ اس کا پانی پاک کرنے والا ہے. کئی لوگ جھجکتے تھے نا کہ اس کا رنگ بو بدلا ہوتا ہے نا، سمندر کے پانی کا سیاہ اور نیلا سا ہوتا. اب مسئلہ ہے کہ جس کا رنگ بدل جائے یا مزہ بدل جائے وہ ناپاک ہوتا، تو لوگ ڈرتے تھے کہ اب پھر اس سے تو وضو نہیں ہو سکتا. تو آپ نے فرمایا نہیں، سمندر کا پانی پاک ہے، اس سے تم غسل وضو کرو، اس پر وہ حکم لاگو نہیں ہوتا. اس کا رنگ بو جو ہے نا وہ قدرتی بدلا ہوا، وہ نہیں کہ نجاست پڑھ پڑھ کر پریدی پڑھ کر یہ بدلا. ایک تو یہ فرمایا کہ اس کا پانی پاک کرنے والا، دوسرا فرمایا اس کا مردار حلال ہے. اس سے اب نکال لیا کہ یہاں جو مرا ہوا، اب کام اس سے بھی آگے بڑھ گیا کہ حلال ہونا تو گزارا تھا مردار، اب مردار وہاں کوئی کتا مرا پڑا ہے، خنزیر وہاں سمندر
سچی بات یہی ہے کہ یہ مردار جو کہا نا سمندر کا مردار حلال ہے، یہ صرف مچھلی کو کہا، کیونکہ مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ کوئی نبی علیہ السلام نے اور آپ کے ساتھیوں نے کبھی نہیں آتا کہ سمندر کا کوئی اور جانور کھایا ہو، مچھلی صرف کھائی ہے۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ یعنی تحقیقی مسئلہ یہی ہے کہ مچھلی جو ہے وہ سمندر کے اندر جو پائی جاتی ہے وہی ایک حلال ہے، باقی جو ہمارے خشکی کے جانور ہیں اس طرح کے کوئی جانور اگر سمندری جانور ہے تو وہ حرام ہے، وہ حرام۔ جزاکم اللہ۔ اچھا مولانا، ہمارے پاس ایک سوال ہے، کیا والدین یا صرف والد اپنے بچوں کی کوتاہی کی بنا پر عمدن کسی کو اپنی جائیداد سے اس لیے محروم کر دے کہ وہ دولت ملنے کے بعد وہ مزید سرکش ہو جائے گا، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ یعنی ایک شرابی ہے، نشئی ہے یا جواری ہے، تو پتہ بھی ہے کہ یہ اس طرح کے معمولات اور معاملات چلائے گا، تو جائیداد تقسیم کرتے وقت کیا وہ اپنے بچے اور بچی کو اس جائیداد سے محروم کر سکتا ہے؟ ایسی کوئی معقول اور جائز وجہ ہو جس کی وجہ سے وہ سمجھیں کہ اگر ہم اس کو دولت دے گئے تو یہ تو ساری حرام کاریوں میں برباد کر دے گا اور اس میں ہم بھی گناہ میں شریک ہوں گے کہ ہم نے اس کو وہ پاور دی، تو اس کو حتیٰ چھوڑ دینا ٹھیک ہے، بالکل خالی چھوڑ جائیں، بھوکا مرتا پھرے اور جو جی چاہے کرتا پھرے، وہ تو گناہ میں حصہ نہ لے۔ اس کی کوئی معقول وجہ ہونی چاہیے۔ مولانا آپ کی بات تو ہو گئی نا، یہ تو کامن سینس والی بات ہے، کامن لیکن سینس ہم یہاں چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر قرآن و سنت جو ہے وہ کامن سینس سے الگ نہیں ہوتا۔ یہ یاد رکھیں کہ جو بات حکمت کی اور دانائی کی ہے وہ قرآن و سنت ہی، نہ بھی صاف لکھا ہو، جو اصول بیان کیے ہیں کہ گناہ میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد نہ کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا۔ مولانا ہمارے پاس سوال ہے کہ جناب مفتی صاحب السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آپ کا پروگرام میں بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ سنتا ہوں، تو میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ مختلف اذکار کے لیے سہولت کے پیش نظر کیا یہ کاؤنٹنگ تسبیح یا ہاتھ والی تسبیح یا کو گٹھلیاں وغیرہ کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ دین میں جو تعداد کسی ذکر کی بتائی گئی ہے نا، مقصود تو وہ ہے کہ وہ گنتی پوری، وہ ہاتھوں پر گننے سے کوئی شخص کر سکتا، اس کا حافظہ اتنا اور ٹھیک کہ وہ 100 تک گنتی کر سکے اور اس میں کوئی شبہ نہ پڑے کہ کتنی بار ہاتھ گزرا تو کر لے، اور اگر کوئی اس میں صورت سمجھتا کہ گٹھلیاں ہوں یا یہ تسبیح ہو تو کوئی اس میں ممانعت نہیں، نہ کوئی یہ ناجائز ہے، جائز ہے، یہ ذریعے مقصد جو ہے کہ ذکر اتنا ہونا چاہیے۔ مقاصد میں کوئی نئی چیز شامل کرنا یہ بہتر ہے، وسائل کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ جہاد دین کا مقصود ہے کہ کفار کا غلبہ ختم ہونا چاہیے۔ اب اس کے لیے وسائل کے اس زمانے میں تلوار تھی، نیزہ تھا، اب ضد کریں کہ یہ ٹینک نہیں لینے، یہ میزائل نہیں لینے، بیوقوفوں والی بات۔ حج کرنا مقصود ہے، اس کے ساتھ جو ہے کہ وہاں پہنچنے کے وسائل کیا، پیدل ہیں، گھوڑوں پر ہیں، اونٹوں پر ہیں، جہازوں پر ہیں، اس سے اسلام کو کیا جو فرق نہیں کرتے کہ ذکر ہم اپنی طرف سے کوئی نیا دین میں داخل کر دیں اور بتائیں اس کا یہ ثواب ہے، وہ ہے مقاصد میں اضافہ۔ وسائل جو ہے کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وسیلہ کیا اختیار کیے، وہ کوئی بھی ہو کوئی نہیں، اس میں دین کو کوئی نہیں۔ بعض لوگ اذکار مسنونہ کے حوالے سے بائیں ہاتھ کا استعمال منع قرار دیتے ہیں، اس کے بارے میں کہاں تک؟ نہیں، منع قرار نہیں دینا چاہیے۔ ایک روایت ابو داؤد شریف کی پیش کرتے ہیں کہ حضور نہ اپنی انگلیوں پر گنتے تھے دائیں ہاتھ سے، اس سے لیتے، اور وہی جنس والی بات کہ کوئی وہ کر سکے دائیں ہاتھ پر تو بسم اللہ، مگر زیادہ لوگ جب تک دونوں ہاتھوں پر نہ کریں ان کو یاد نہیں رہتا کہ 12 یہ پھر وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، بیچارے نسیان کا شکار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں یار 2 بار پڑا گیا ہی تھی۔ 12 کیسے مولانا؟ ہم تو 15 بناتے ہیں۔ نہیں، زیادہ تو بہتر 15 ہی نہیں 12 ہی بنتے ہیں نا، یہ بھی ملائیں تو مشکل ہے نا، انگوٹھے کو نہیں گرنا چاہیے، یہ جو ہے نا گریں 12، 4 انگلیاں نا 3 ہے اس پر، ایک ایک کر کے گن رہے